بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام معین الدین، اور ہمارا جو جغرافی کا انسانی بشری جغرافی جو ہم بیٹا پڑھ رہے ہیں، اس کا جو ہمارا لیکچر ہے آج کا، وہ ہے ہجرت، یا اس کو انگلش کے اندر مائیگریشن کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے بیٹا ہجرت کی تعریف کہ ہجرت ہوتی کیا ہے۔ انسان کچھ عرصے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جو ہے وہ اپنا گھر جو ہے وہ چھوڑ کر چلے جائے۔ وہ یا تو کسی خاص وقت کے لیے جائے، یا تو کسی خاص جو ہے وہ مدت کے لیے جائے، تو اس کو جو ہے وہ ہجرت کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو دوبارہ جو ہے وہ کسی خاص وقفے کے بعد اپنی جگہ واپس بھی آ جائے، ٹھیک ہے جی، تو اس کو جو ہے وہ ہجرت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے بیٹا ایک تو یہ ہو گیا ہجرت کے متعلق۔ پھر ہجرت کی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ دو اقسام ہیں۔ ایک ہے مین جو بڑی، ایک ہے شعوری حرکات، ایک ہے لاشعوری حرکات۔ تو جو چیپٹر کا نام ہے وہ ہے بشری حرکات تو ہجرت۔ تو شعوری حرکات میں انسان جو ہے یہ اپنے شعور کے مطابق، عقل کے مطابق جو ہے وہ ہجرت کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے کہاں جانا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میں کس طرف جو ہے وہ ہجرت کر رہا ہوں۔ جبکہ لاشعوری حرکات میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو ہے وہ کہاں جو ہے وہ حرکت کر رہا ہوں۔ آئیے پھر اس کے بعد ہجرت کا تھوڑا بہت اور بھی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ٹاپک ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہجرت جو ہے وہ ہم اگر تاریخ کے اوراق کو دیکھیں، انسان نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت اپنا جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی کی ہیں۔ پھر حرکتیں جو ہے وہ انسان نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو حرکت ہے وہ علاج کے لیے بھی کی ہے۔ اگر تاریخ میں دیکھیں، انسان نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہجرت ہے وہ جب جنگ کا دورانیہ ہوتا تھا، جب ملک کے حالات خراب ہوتے تھے، یا کسی ملک کو فتح کرنا ہوتا تھا، تو اس ٹائم بھی ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ اس کو جانا پڑا۔ پھر اسی طرح جو شعوری حرکات میں کیا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ایکسپلین کر لیں کہ انسان جو ہے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ہجرت کرتا ہے اس کے اندر، اور انسان کو اس کے اندر پتہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں فار ایگزامپل، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، کسی بچے نے داخلہ لینا ہے کسی یونیورسٹی میں، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ جا کے پڑھنا ہے، ہاسٹلائز ہونا ہے، یا کسی مریض نے علاج کروانا ہے، تو علاج کے لیے وہ جو ہے وہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ شہر چھوڑ کر جائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سٹی چھوڑ کے جائیں یا اپنا کنٹری چھوڑ کے جائیں، دیٹ از رانگ۔ بلکہ انسانی بشری حرکات و ہجرت جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ایک جگہ سے چھوڑ کر ایک جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسی جگہ میں جو ہے وہ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کی خواہش ہو۔ بعض ٹائم وہ آپ کی جو خواہش ہے وہ آپ اپنی جو ہے وہ اٹریکٹیو یعنی کہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ کچھ حرکات ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو جو ہے وہ مجبوری کے ساتھ کرنا پڑتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب کسان ہے، کسان صبح کو اپنے کھیتوں سے جاتا ہے، کھیتوں سے واپس گھر کو آ جاتا ہے، یہ بھی ہجرت ہے۔ پھر اسی طرح ہم ایک شہر سے دوسرے شہر روزی کمانے کے لیے جاتے ہیں، یا اپنے گھر سے شاپ تک روزی کمانے کے لیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہماری مرضی، اس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے شعوری حرکات میں۔ اور جو لاشعوری حرکات ہوتی ہیں بیٹا، اس میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا، یہ اب نہیں ہوتی حرکات، یہ پہلے ہوتی تھی۔ لاشعوری حرکات میں کیا ہوتا تھا کہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا تھا، جس طرح امریکہ آزاد ہوا ہے، دریافت ہوا ہے، آزاد کہہ دیا، دریافت ہوا ہے، تو امریکہ میں جو ہے وہ کولمبس نے جب سفر کیا اس کو پتہ ہی نہیں تھا میں کدھر کو جا رہا ہوں۔ تو اس طرح کی جو لاشعوری حرکات ہوتی تھی یہ پہلے ہوتی تھی، لیکن آج نہیں۔
آج کل کے دور میں جو ہے وہ میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو چکا ہے، انٹرنیٹ کمیونیکیشن جو ہے وہ اس کے ریسورسز جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہو چکے ہیں، تو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کہاں جو ہے وہ ہجرت کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے جس طرح آسٹریلیا جو ہے وہ دریافت ہوا تھا، آسٹریلیا کا کون سا اس کو پتہ تھا؟ جیمز کوک کو۔ تو اسی طرح کی جو پہلے جو پرانے زمانے میں یہ ہوتی تھی ہجرتیں، انسان کو پتہ نہیں ہوتا تھا میں کس جانب کو، اس نے مزے کی خاطر ایک اپنی جو ہے وہ سمت میں چلے جانا، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں نے جو ہے وہ یہ کیا کرنا ہے۔ تو اس قسم کی جو ہجرت ہوتی تھی، حرکات ہوتی تھی، اس کو کہتے تھے لا شعوری حرکات۔ سب سے مین آپ کو باتیں میں نے سمجھا دیں کہ شعوری کسے کہتے ہیں اور لا شعوری کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد شعوری حرکات کی آگے اقسام ہے۔ شعوری حرکات میں آ جاتا ہے آگے ادواری حرکات۔ ادواری حرکات جو ہے وہ ادواری حرکات میں ایک سائیکل ہوتا ہے، انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، پھر دوسری جگہ سے پھر اپنی جو ہے وہ جگہ پہ آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ادواری حرکات۔ جس طرح کسان ہے، صبح کو زمینوں میں جاتا ہے کاشت کرنے کے لیے اپنے کھیتوں میں، دوبارہ شام ہوتے ہی جو ہے وہ اپنے گھر آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ صبح کو اسکول جاتا ہے، جب اسکول کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو اسکول سے جو ہے وہ واپس اپنے گھر آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سائیکلک موومنٹ۔ پھر اس کے بعد ہے وہ مدتی حرکات۔ اس میں ایک عرصہ درکار ہوتا ہے، مطلب کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک مدت کے بعد جو ہے وہ واپس آتا ہے۔ جس طرح مریض کو ہم ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تو وہ ایک مدت کے بعد آتا ہے، اسی طرح ہم باہر والے ممالک میں پیسے کمانے کے لیے جاتے ہیں، نوکری کے لیے جاتے ہیں، باہر والی سٹیز کے اندر نوکری کے لیے جاتے ہیں، وہ ایک مدت لگا کر دوبارہ اپنے وطن کو آتے ہیں، اپنے گھر کو آتے ہیں۔ اسی طرح ہم یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ جاتے ہیں، ایک مدت، ایک وقفے، ایک عرصے کے بعد جو ہے دوبارہ گھر آتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مدتی حرکات۔ پھر آگے دو اور حرکات ہیں، جبری حرکات۔ اس میں جو جبری ہوتی ہیں یہ مجبوری کے تحت انسان جو ہے وہ حرکت کرتا ہے، اس کی کوئی جو ہے وہ مرضی نہیں ہوتی، یہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرتا، بلکہ حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ حرکت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے پرکشش حرکات۔ اس میں کیا ہوتا ہے، انسان کی اپنی مرضی شامل ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ حرکات کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ پرکشش حرکات۔ جس طرح انسان کو پتہ ہے کہ بیٹر اکانومی ہے تو میں ادھر چلے جاؤں تو میں اتنا پیسہ کماؤں گا، یا انسان کسی پلیس کو وزٹ کرنے کے لیے ویسے جاتا ہے کہ اتنی اچھی پلیس ہے، یا انسان جو ہے وہ کسی تاریخی مقام کی سیر کرتا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق، تو ایسی حرکات جو ہے وہ پرکشش حرکات کہلاتی ہیں۔ آج ہم نے جو ہے وہ انٹروڈکشن کیا اور اس کی جو ہے وہ ٹائپس کی ہیں، انشاءاللہ کل جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے وہ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، آپ کا ٹیچر غلام معین الدین۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔